اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج ماہ مبارک رمضان کی 28 تاریخ ہے اور ہم آج قصہ ٹی وی سے 28ویں دعا کی مختصر سی وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ معصوم سے نقل ہونے والی دعا کچھ ان کلمات کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وفر حظی فیہ من النوافل واکرمنی فیہ باحضار المسائل وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من لا یشغلہ الالہ الملحین۔ عزیزان محترم، یہ مختصر سی دعا جس کے پہلے فقرے میں معصوم پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہم وفر حظی فیہ من النوافل، پروردگارہ میں نوافل کی انجام دہی اور اس کے فوائد سے بہرہ مند ہو سکوں اس ماہ مبارک میں۔ عزیزان محترم، نوافل آپ جانتے ہیں، نماز نافلہ کا نام آپ نے سنا ہے۔ نافلہ کی جمع ہے نوافل، جو یہاں پر استعمال ہوا۔ نافلہ یعنی اضافی چیز۔ جب آپ جاتے ہیں بازار میں کوئی چیز خریدتے ہیں تو ترازو کے ایک پلڑے میں اس چیز کو رکھا جاتا ہے، جب وہ برابر ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر وہ شخص اس چیز کے اندر کچھ اور مقدار اضافہ کر دیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں، اس اضافے کو کہتے ہیں نفل۔ اس اضافے کو ہم کہتے ہیں نفل، یعنی اس کی اپنی مقدار سے زائد یا اضافی مقدار، جس کو ہم مستحب بھی اپنی دینی زبان کے اندر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے انفال جو مال غنیمت جنگ کے اندر ملتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اضافی مال ہوتا ہے، جنگ کے نتیجے میں جو مال حاصل ہوتا ہے۔ بس نوافل واجبات کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں، عبادتوں کو معراج کی حد تک لے کر جاتے ہیں۔ عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، یا واجب یا مستحب۔ واجب جو آپ نے حتماً انجام دینی ہے، مستحب وہ کہ جو ایکسٹرا ہے، اضافی ہے۔ جس طرح سے ہم اداروں میں، فیکٹریوں میں، کمپنیز میں دیکھتے ہیں، کچھ کام ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کی ڈیوٹی ہوتا ہے، جو اس نے حتماً انجام دینا ہے، لیکن کچھ کام ہوتا ہے جس کو ہم ان کی زبان میں کہتے ہیں اوور ٹائم، اضافی کام۔ وہ جو اصلی کام ہے اس کو حتماً اس نے انجام دینا ہے، لیکن اوور ٹائم میں اس کو اختیار ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے عبادتوں میں ایک سسٹم رکھا ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو آپ نے حتماً انجام دینی ہیں، جو ہیں واجبات، کچھ میں آپ کو اختیار۔ نماز روزہ، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر کچھ واجبات ہیں جو آپ نے حتماً انجام دینے ہیں، کچھ مستحب اعمال ہیں، اگر آپ ان کو انجام نہیں دیں گے تو نماز پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ خود پروردگار عالم نے کچھ مستحبات قرار دیے ہیں، جس کے اندر انسان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، جتنا زیادہ انجام دے گا، نماز شب اور اسی طرح دوسری عبادتیں۔ واجبات کی کمی کو دور کرنے میں بہترین معاون ہے یہ نوافل، اور اس ماہ رمضان کے اندر کثرت سے نوافل بالخصوص نماز اور دعاؤں کی صورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ لہٰذا پروردگارہ ہمیں اس ماہ مبارک میں نوافل سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پھر فرمایا وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ، پروردگارہ مجھ پر اپنا کرم کر کہ میں اپنے فرائض کو انجام دے سکوں، کیونکہ یہ دنیا چند سال کی ہے، میرے پاس وقت کم ہے۔ اگر میں نے اس سے استفادہ کر لیا تو کر لیا، اس کے بعد عمل کا وقت نہیں رہے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر وقت کیسے گزر جاتا ہے، جیسے مولا کائنات فرماتے ہیں الفرصۃ تمر کمر السحاب، جس طرح سے انسان کی آنکھوں کے سامنے سے بادل
غائب ہو جاتے ہیں، اجھل ہو جاتے ہیں، انسان دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اسی طرح سے انسان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ لہٰذا دعا کی جا رہی ہے کہ اپنے فرائض کو انجام دے سکوں، اپنا کرم کر مجھ پہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَقَرِّبْ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِن بَيْنَ الْوَسَائِلِ، پروردگارا وہ وسیلے جو تو نے ہمارے لیے قرار دیے ہیں وہ ہمارے اختیار میں قرار دے، تاکہ ان کے ذریعے سے ہم تجھ تک پہنچ سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ وسائل بہت ساری چیزیں ہیں جو پروردگار عالم تک پہنچنے کے وسیلے ہیں، جیسے یہی عبادات، واجبات و مستحبات۔ اسی طرح سے مولا کائنات امیر المومنین جو ہے نہج البلاغہ کے خطبے نمبر 110 کے اندر مختلف وسیلوں کا ذکر کرتے ہیں خدا تک پہنچنے کا، مثلا ایمان، نبی پر ایمان، خدا پر ایمان، جہاد، اہل بیت وسیلہ ہیں کہ زیارت جامع میں آیا السلام علی الادلہ علی اللہ، خدا کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دعائیں ہیں کہ جو وسیلہ ہیں پروردگار عالم تک پہنچنے کا۔ یا من لا یشغلہ الہ الملیحین، پروردگارہ تو وہ ہے جو منت و سماجت کرنے سے متنفر نہیں ہوتا، تنگ نہیں ہوتا کہ تیرے جود و سخاوت میں کوئی کمی واقع ہو جائے۔ پروردگارہ ہمارے حق میں ان دعاؤں کو مستجاب فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔